لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، لامقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں فجاءتہ صلاتہ علیہ، جو اس نے مجھ پر درود پڑھا تھا وہ درود آ گیا۔ فاخذت بیدہ، اور اس درود نے اس کا ہاتھ پکڑا، فاقامتہ علی الصراط، اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، حتی جاوزا، یہاں تک کہ وہ بندہ پل صراط پار کر گیا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا، مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد، جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑے صدا صلی علی محمد، شدت جاں کنی ہو جب نزعہ کی جب ہو کشمکش، ورد زباں ہو یا خدا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکاں تک، معراج مصطفیٰ کا بیان جاری و ساری ہے۔ معراج کیوں کروائی گئی، اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن گزارا، یعنی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، پھر آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، تو ایک غم کی کیفیت، جب پھر طائف میں جب آپ تبلیغ دین کے لیے گئے، وہاں کے لوگوں نے جو آپ کو اذیتیں پہنچائی، بدسلوکی کی، تو اس سے قلب مبارک بہت رنجیدہ تھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، اپنا دیدار کروایا اور ظاہر فرما دیا کہ ہمارے دیدار میں وہ لذتیں ہیں، وہ چاشنی ہے کہ جس سے تمام غم غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا کر آپ کی تسلی کا سامان کیا۔ اسی معراج کا بیان الحمدللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سن رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات اور تفاسیر کی روشنی میں ہم سن رہے ہیں۔ مسجد الحرام شریف سے آغاز ہوتا ہے زمینی معراج کا، پھر مسجد اقصیٰ تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، آج بالخصوص اس کو بیان کریں گے، اور نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے، اور بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں واقعہ معراج کی کچھ حکمتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی جس کو کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک آیت ہے جس کے اندر آیت ایک ہے مگر بڑی زبردست تفصیل ہے اس کے اندر واقعہ معراج کی۔ اس آیت مبارکہ میں زمینی معراج کا بیان ہے، جو آسمانی اور لامکانی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف آیات کے اندر معراج کے واقعے کی طرف اشارہ دیا گیا۔ اچھا، ہم اس کی حکمتیں سن رہے ہیں اور ذرا تفصیل سے سن رہے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی،
جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. پاک ہے وہ ذات، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی مسجد حرام سے جو کہ مکے میں ہے، مسجد اقصیٰ تک زمینی معراج جو فلسطین میں، ملک شام پہلے تھا فلسطین ہے. اب مسجد اقصیٰ کی کچھ برکتیں اور اس کے فضائل ہم نے پچھلے پروگرام میں سنے تھے. اب مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانی معراج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں سے آسمانی معراج کا سلسلہ، اس میں کیا حکمت ہے انشاءاللہ الکریم یہ سنیں گے. اور پھر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رب تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. وہ کون سی برکتیں انشاءاللہ الکریم ناظرین دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، عشق رسول بھی جوش مارے گا انشاءاللہ الکریم، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. وہ کون سی عظیم نشانیاں ہیں جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو سیر کرائیے، معراج کرائیے. وہ عظیم نشانیاں کون سی ہیں انشاءاللہ الکریم اس کا بیان بھی ہم سنیں گے. امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں صراحتاً آسمانی معراج کو نہیں بیان کیا گیا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم انکار کرتے تو ان کو جو دلائل دیے جاتے ان کو سمجھنے سے ان کی عقلیں قاصر رہتی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر گیا، انہوں نے آسمان دیکھا ہے. میں سدرۃ المنتہا پر گیا، انہوں نے سدرۃ المنتہا دیکھا ہے. قاب قوسین تو انہوں نے دیکھا، انہیں کیا پتا، وہ تو غیر مسلم ہے. کون سی نشانیاں پوچھتے آپ نے کیا دیکھا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی. تو مسجد اقصیٰ کو کفار نے دیکھا ہوا تھا کہ تاکہ یہ پوچھیں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نشانیاں بتائیں. جب اس کی تصدیق ہو جائے گی، اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی تو اس کی بعد والی معراج کی بھی کنفرمیشن ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور سنیں اعلی حضرت کا عشق رسول. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتائے کیا کہ یوں. اور قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. کیا بتائیں آپ کو کہ عرش پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گئے تھے، محبوب خدا کیسے گئے تھے، کیا کیفیت بتائیں. وہ تو کیفیت بتانے جیسی نہیں ہے. اچھا عقلیں گم ہیں کہ محبوب پاک جو ہے بہت قرب الہی سے مشرف ہوئے، وہ عقل نے کیا بتانا. تو روح قدس جبریل امی علیہ السلام بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ تو محبوب و محب کا معاملہ ہے. تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمینی معراج، پھر آسمانی معراج اور پھر لا مکانی معراج. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار سے کہتے ہیں، غیر مسلموں سے کہتے ہیں میں عرش پر گیا، تو وہ کہ ان کو کیا پتا عرش کیا ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں رب کی زیارت و ملاقات کے لیے گیا، مسجد اقصیٰ سے ہو کر گیا. اب انہوں نے دیکھی تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ اقصیٰ کی الماریاں کتنی ہیں، دروازے کتنے، ہاں یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر گئے، وہاں فلاں فلاں چیز کیسی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی، دکھایا گیا
تاکہ جو غیر مسلم سوالات کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جوابات دے سکیں. اور انشاءاللہ یہ آگے عرض کرتے ہیں کہ ان کے سوالات کیا تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے اور کس طرح جوابات دیے. تیری معراج بنی اہل زمین کی معراج، عقل کی ہوش کی ایمان و یقین کی معراج. اللہ اللہ وہ ایک نور مبین کی معراج، جسم کی روح کی عرفان و یقین کی معراج. ام ہانی کے مقام تجھ پہ ابد تک ہو سلام. سب کی معراج ہے ایک تیرے مکی کی معراج. اور چاند قدموں میں ستارے تھے جلوں میں لاکھوں. اللہ اللہ وہ رخشندہ جبی کی معراج. اور تھم گیا وقت رکی کون و مکان کی گردش. دیکھ اے چرخ یہ ہے حجرہ نشین کی معراج. دیکھ اے چرخ یہ ہے حجرہ نشین کی معراج. محبوب خدا حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو قریش نے پوچھا، وہ کہنے لگے ہم پوچھیں گے بتاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے خود فرمایا زمین سمٹ گئی، مسجد اقصیٰ میرے سامنے آ گئی اور میں ہر چیز گن رہا تھا اور ہر چیز مشرکین مکہ کو بتا رہا تھا. سبحان اللہ. وہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ پاک نے اپنی ذات پاک کو محبوب سے نہیں چھپایا تو مسجد اقصیٰ نے کیا چھپنا تھا، مشرق نے کیا چھپنا تھا اور مغرب نے کیا چھپنا تھا، شمال جنوب اوپر نیچے اور گئے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے، یہ کیا چھپنا تھا. اچھا یہ جو سوال ہو رہے ہیں، ویسے بھی بندہ کسی جگہ وزٹ کرتا ہے، کھڑکیاں یاد کرنا اور دروازے گننا عام طور پہ یہ ہوتا نہیں. یعنی ان کے سوالات بھی یہ اتنے مضبوط نہیں تھے اس موقع پر، لیکن انہوں نے کیے امتحاناً اور اس کے لیے بھی اللہ پاک نے اس غیب کو ظاہر کر دیا. دیکھیں آپ کی بات سے ایک بڑی ایمان افروز اور عشق الہی سے معمور بات یاد آئی کہ جب پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر جاتے ہیں تو انبیاء کرام میرے نبی کو مرحبا کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور جبریل امی علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ آدم علیہ السلام ہے. جبریل امی علیہ السلام کہتے ہیں حضور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. آقا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ہارون علیہ السلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو نماز پڑھا کر آئے ہیں مسجد اقصیٰ میں، تو جبریل امی علیہ السلام کیوں تعارف کرا رہے ہیں؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ بات لکھی کہ حضور یاد الہی میں مستغرق تھے کہ میں اپنے رب کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کی توجہ مبارک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی. تو آپ نے درست کہا کہ بندہ جب جاتا ہے تو وہ تو اب دیکھیں کہ محبوب خدا کو معلوم ہے کہ خدا کی طرف سے بلایا، میں وہ زیارت اور ہم کلامی کے شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو وہ دروازے اور کھڑکیاں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. مگر جب مشرکین نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے سامنے کر دیا کہ محبوب بتاؤ ان کو. اللہ اکبر. ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے کب ان کی گردے سفر کو پہنچے. ارے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا کدھر سے آئے
किधर गए थे कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की पाकीज़गी और तक़द्दुस को बार बार पामाल किया गया। मुख्तलिफ लोगों ने अटैक किए और वहां पर वीरानी का सबब बने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस को ये समझें कि एक रिवॉर्ड दिया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और तुझे नवाजेंगे। सुभान अल्लाह। कि तुझे बार बार पामाल किया जा रहा है, ये तुझे नवाजने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम वहां पर अपने कदम मुबारक रखते हैं। अच्छा, मस्जिद अक्सा का इंतखाब किया गया समावी आसमानी मेराज के लिए। इसकी हिकमतें उलमा ने बयान की। मस्जिद अक्सा में जो मेरे आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल अंबिया किराम ने किया, उसका बयान इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में किया जाएगा। और वहाँ जो नमाज हुई उसके अंदर तिलावत कौन सी की गई थी, पहली रकत में कौन सी तिलावत थी, दूसरी रकत में कौन सी तिलावत थी, इंशाल्लाह ये भी बयान किया जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया गया, इसकी हिकमत भी इंशाअल्लाहुल करीम अर्ज की जाएगी। अच्छा, उलमा फरमाते हैं मस्जिद अक्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर बाद वाले तमाम अंबिया का मरकज रही। तो अंबिया रसूल को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खातिर यहाँ जमा किया गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इमामत की ताकि दलील हो जाए कि ये तमाम नबियों के सरदार हैं। अच्छा, ये जो मस्जिद अक्सा है ये आसमानों की तरफ जो दरवाजा है उसकी बिल्कुल सीध में है। सही। उसमें दाएं बाएं कुछ नहीं है, सीधा। तो मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और यहाँ से सीधा आसमानी मेराज का सिलसिला शुरू हुआ। तफसीरुल मानी में है कि आसमान का वो दरवाजा जिसको मिसअदुल मलाइका कहते हैं, ये बैतुल मुक़द्दस के ऐन ऊपर है। अच्छा, हजरत काबुल अहबार रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया से एक दरवाजा बैतुल मुक़द्दस पर खोला है, जो दुनिया के करीब जो आसमान, देखें आसमान 7 है और हर दो आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है। जमीनें 7 हैं मगर वो चिपकी हुई जैसे प्याज के छिलके। अच्छा, तो जो पहला आसमान है जमीन की तरफ से, उसका एक दरवाजा बैतुल मुक़द्दस पर अल्लाह ने खोला है, जिससे डेली 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और उस शख्स के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो बैतुल मुक़द्दस में आता है, नमाज पढ़ता है। अच्छा, इसी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम को अव्वलन इसी तरफ मेराज कराई गई, फिर आसमान की तरफ, ताकि सीधा आप ऊपर तशरीफ ले जाए। जिसकी हिकमतें ये भी बयान की गई। इंशाल्लाह मजीद फिर अगले प्रोग्राम में अर्ज की जाएंगे क्योंकि टाइम हमारा मुकम्मल हो रहा है। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने सुना कि मस्जिद अक्सा से आसमानी मेराज का सिलसिला क्यों शुरू किया गया। मस्जिद अक्सा को ये शरफ भी देना था, उस मकाम पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगने थे और फिर वो हिजरत अंबिया की जगह भी थी। और भी हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी सुना, आज भी कुछ इसकी हिकमतें बयान की गई। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहने की, दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला मकामे बुलाया खुदा ने तुझे, ला मकामे बुलाया खुदा ने तुझे, अर्श कुर्सी से भी तू वरा हो गया, अर्श कुर्सी से भी तू वरा हो गया।